السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ الحمدللہ، آج دعا سیریز کا ڈے 1 ہے ہمارا۔ آج انٹروڈکشن ہے اور ہم روز ایک نیا ٹاپک جو دعا سے ریلیٹڈ ہوگا اسے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور جو آپ سیکھیں گے اسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ دعا سیریز۔ اس دنیا میں جب بھی ہمارا کسی بڑے بندے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، پریزنٹڈ ہے یا پھر پرائم منسٹر ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے سارے کام اس کے تھرو نکل آئیں گے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے سپورٹ ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو یہ پیچھے سے آ کر ہمیں سپورٹ کریں گے، ہماری بیک ہو جائے گی، ہے نا؟ تو ہم بہت زیادہ ان پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کام نکلوائیں گے۔ تو بیسیکلی جب ہم ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے کام کرنے پر قادر نہیں ہیں جب تک اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی لوگ اس دنیا میں کب کسی کا کام کرتے ہیں؟ آپ بتائیں، جب ان کو بھی کچھ فائدہ پہنچنے والا ہو، یا قریبی ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، اور یہ بھی آل ٹائم ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتے۔ جیسے ایک بادشاہ ہے اور اس نے اپنے دربار کے باہر دربان بٹھائے ہوتے ہیں، تو پہلے آپ کو ان سے اجازت مانگنی پڑتی ہے اور پھر آپ بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر جو بھی آپ کی ریکویسٹ ہے وہ لے کر جائیں گے، آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے پھر آپ کو سیکریٹری سے بات کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ اپنا مسئلہ ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جتنا ہم کسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم اتنا کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری پاور اس بندے کے پاس ہے، ہمارا اس سے کانٹیکٹ ہو گیا ہے، مطلب اب ہر مسئلے کا حل ہمیں مل جائے گا۔ لیکن یہ دعا سیریز کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایک ایسی ہستی کے ساتھ کنیکشن جڑنے والا ہے جس کے قبضے میں یہ سارے بادشاہ ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، پورا سسٹم چلا رہی ہے۔ یہ وہی کائنات جس میں کئی لوگ بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور کچھ فرعون بنے ہوئے ہیں، ان سب کی جو لگام ہے نا، وہ اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی ذات جو کسی کو عطا کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو عطا کرنا چاہے تو اسے ساری کائنات کے لوگ، ساری طاقتیں مل جائیں تو وہ اسے روک نہیں سکتی۔ جس کو اللہ عطا کرنا چاہ رہا ہو اور جس سے اللہ روک لے کوئی چیز کہ وہ اس کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دینا چاہتا، تو پوری کائنات کیوں نہ مل کر کوشش کر لے، اس کو وہ چیز نہیں مل سکتی، کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا۔ ہماری جانوں کا، ہمارے مالوں کا، ہماری عزتوں کا، ہماری ہر سانس کا، ہماری ہر دھڑکن کا ہمارا رب اس کا کنٹرولر ہے۔ وہ ذات جو بندوں کی تمام ضروریات سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ کو کس ٹائم پر کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ رب جو بندوں کے معاملے میں بہت رحیم ہے، وہ رب جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے اور جو زیادتی کرنے والوں کو پکڑنے والا ہے، ایسا ہے آپ کا رب۔ انشاءاللہ اس دعا سیریز کے اینڈ میں آپ کا جب اللہ سے سٹرونگ کنیکشن ہو جائے گا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، بلکہ آپ اتنے نڈر ہو جائیں گے، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف سفارش لے کر جانی ہے تو اللہ کے پاس لے کر جانی ہے، بندوں کے پاس نہیں لے کر جانی۔ اور وہ کام جو بندے کہتے ہیں کہ مشکل ہے، انشاءاللہ وہ کام جو امپوسیبل تھا وہ کام آپ کے لیے بے حد آسان ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ سے کہیں گے nothing is impossible because آپ کا کنیکشن رب کے ساتھ جڑ جائے گا جس کے اختیار میں ساری پاورز ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ رب ہے۔ تو جب آپ کا اس عظیم رب کے ساتھ کنیکشن جڑ جائے گا
تو آپ اتنے پرسکون ہو جائیں گے کہ آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کسی سے اجازت نہیں مانگنی پڑے گی اللہ تک جانے کے لیے۔ اللہ کی لائن تو آن لائن ہے 24/7، جب مرضی ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگے۔ وہ راستے جو سب کے لیے کانٹوں والے ہوں گے، ایسے راستے جس پر سوچ کر بھی ان کو خوف آئے کہ ہم اس پر کیسے چل سکتے ہیں، ہم تو 2 قدم بھی ان رستوں پر نہیں چل سکتے۔ اور آپ کا جب دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کنیکشن بنے گا، آپ کا توکل سٹرونگ ہوگا، آپ ہمت کر کے وہاں سے گزر جائیں گے۔ ایسے ایسے حالات سے آپ گزر جائیں گے، حیران ہو جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے کیا تم نے، کیسے کر لیتے ہو تم، کیسے کر لیتی ہو تم۔ اور آپ اپنے آپ کو عافیت اور حفاظت کے ایک عظیم حصار میں محسوس کریں گے، یعنی آپ کو لگے گا کہ آپ کے ارد گرد ایک سیکیورٹی ہے، جیسے آپ اپنے گھروں کے باہر گارڈز رکھواتے ہیں نا کہ ہے کوئی پروٹیکشن کرنے والا۔ تو جب آپ کے پاس ٹفسٹ ٹیسٹ بھی آ جائے گا نا، بہت مشکل، آپ وہاں پر بھی کیا کہیں گے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے آپ سے کہ اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے آپ کے اندر، لوگ چل نہیں پائیں گے ان رستوں پر، اور آپ اللہ کا نام لے کر چل پڑیں گے کہ رب کا حکم ہے تو رب آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، ایسی انہونی چیزیں آپ کے ساتھ ہونی شروع ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ ہوا کیا ہے۔ اور آپ بھی میری طرح ایسی بات کہیں گے کہ اللہ کی دنیا بہت امیزنگ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے دعا کا مطلب سیکھنا ہے، دعا کیا ہوتی ہے، کیسے مانگتے ہیں۔ تو اس سب کے لیے آپ نے جو ہے یہ پوری سیریز دھیان سے سننی ہے اور لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا آپ نے چھوڑ دینا ہے، آپ نے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت آپ پر آ جائے، آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہ سارے معاملات کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو ایسی سچویشن میں ہوں گے کہ لوگوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، ویٹ کر رہے ہوں گے کہ لوگوں کے جواب کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ کئی لوگوں نے کسی کی زمینیں اپنے پاس قبضے میں رکھ لیں اور وہ بڑے مظلوم ہو گئے اور ان کے پاس کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے، اور وہ کیسے باہر نکلیں گے، اور وہ بڑے عام سے لوگ ہیں اور وہ سفارش نہیں ڈال سکتے، اور کیا ہے کہ وہ بڑے بے بس ہیں، ہم کیا کریں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف اندھیرا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یقین آ جائے گا کہ آپ کی ایک ذات جو اس ہر چیز پر قادر ہے، اب وہ میرے ساتھ ہے۔ اب آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے اور آپ کو اپنی ساری باتیں، ساری حاجات، ساری خواہشات، کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ سب کچھ اللہ کے حضور رکھ دینا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور جب دعا آپ مانگیں گے تو پھر ڈاؤٹ نہیں رکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہماری سیریز میں آئے گا انشاءاللہ کہ دعا کیسے مانگنی ہے آپ نے۔ انشاءاللہ تو اپنا ہر غم، اپنی ہر ڈیمانڈ، اپنی ہر خواہش اللہ کے سپرد کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ وہ شخص تم پر ظلم کرنے والا ہے، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ہو جائے گا، یہ کام چھوڑ دو، تو آپ نے فکر نہیں کرنی۔ آپ کے تو دل میں سکون ہوگا نا، میرے ساتھ ایک بہت بڑی ذات ہے، میں اس کی حفاظت میں ہوں، میں عافیت میں ہوں، تو پھر ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور میں نے کہا ہے نا کہ آپ نہ ڈر ہو جائیں گے، آپ کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو آپ اس دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی کے جو لوگ محتاج ہوتے ہیں آپ نہیں ہوں گے، آپ صرف اور صرف جس کے محتاج ہوں گے اور جس کے در پر آپ کو جانا ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہوگی۔ جب آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو آپ کو بندوں کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اس دنیا میں ہم جب لوگوں سے کچھ مانگتے ہیں، 1 دفعہ مانگتے ہیں، 2 دفعہ مانگتے ہیں، وہ دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو کیا جواب ملتا ہے کہ تمہاری تو عادت بن گئی ہے مانگنے کی، یا وہ ہمیں اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری کالز نہیں اٹینڈ کرتے کہ اس نے پھر ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ لیکن ہمارا جو رب ہے نا وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، یعنی جوتے کا تسمہ بھی اگر آپ کا ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ نے رب سے مانگنا ہے، اور رب اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو صرف مجھ سے ہی مانگ رہا ہے۔ کئی لوگ شرم کے مارے دعاؤں کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہوتے،
کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ہم اس کے لیے کیوں مانگے، لیکن ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ سکھایا جانا چاہیے، لیکن ہمیں نہیں سکھایا جاتا کہ ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری نانو میرے سامنے قرآن اور نماز پڑھتی تھیں، اور امی بھی پڑھتی تھیں، اور جب میں پیپر کے لیے جاتی تھی تو میں ان کو کہتی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، اور وہ مجھے کہتی تھیں کہ پیپر سے پہلے یہ پڑھ لینا، تو واقعی پیپر بڑا اچھا ہو جاتا تھا۔ اور وہاں سے مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ سنتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں مجھے یہ پتا چل گیا کہ ہاں اللہ واقعی سنتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی نہیں کرتی تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن یہ پتا چل گیا کہ ایک ذات ہے جو سنتی ہے۔ پھر اپنا ہر معاملہ ہی اللہ سے ڈسکس کرنا شروع کر دیا، اللہ کو بتانا شروع کر دیا کہ مجھے یہ چاہیے، تو پھر اللہ قبول بھی کرتا تھا، تو پھر وہ سب چیزیں مل بھی جاتی تھیں۔ تو پھر پتا چل گیا کہ اللہ کی تو ذات ہے نا، اللہ کوئی نہ کوئی پاور تو ہے جو میری باتیں سنتا ہے، وہ باتیں جو میں کسی کو تو نہیں بتا سکتی، لیکن رات کو چھپکے سے کر لیا کرتی تھی۔ جب میرا دل کرتا تھا میں اللہ سے دعائیں مانگ لیا کرتی تھی، اور اللہ رسپونڈ کرتا تھا۔ وہ مجھے یاد ہے کہ میرا ایک پیپر ایسا تھا جس کی میری تیاری کوئی اچھی نہیں تھی، اور پیپر بھی میرا بہت بڑے لیول پر آ کر تھا جس کی میری کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ اور اب جب میں پیپر دے کر گھر آئی ہوں اور سب پوچھ رہے ہیں پیپر کیسا ہوا، تو میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اپنی کمزوری کسی کو نہیں بتائی اور جھوٹ بھی نہیں بولا، بس کہا کہ ٹھیک ہو گیا، اور اللہ سے چھپکے چھپکے دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ مجھے پاس کر دیں، اس بار آپ نے پاس کر دیا تو ایک معجزہ ہو جائے گا۔ تو بس میں نے اللہ سے خوب دعائیں مانگی۔ دعائیں تو ویسے میں شروع سے ہی کرتی تھی، لیکن اب یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا تھا میرے ساتھ، جو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اور ہمیں کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کے جو بھی اپنے حالات اور سچویشن ہے اسے بس اللہ کے ساتھ ڈسکس کریں اور بتائیں۔ اپنی جو ویکنیسز ہے وہ صرف اللہ کو ہی بتانی چاہیے، اور بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو تسلی دینے کی بجائے اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ، تو آپ آلریڈی اتنے پریشان ہوتے ہیں تو پھر اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے موٹیویٹ کرے گا، اور یہ جو میرے دل کی حالت ہے وہ بدل جائے گی۔ تو جب میرا رزلٹ آیا تو الحمدللہ میں بہت ہیپی تھی کہ میں پاس ہو گئی ہوں۔ تو ہمیں بچوں کو چھوٹے ہوتے سے ہی اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے دعاؤں کے ذریعے، کیونکہ بچے بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ ان سے کہیں گے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو تو وہ ان کے لیے بڑی باری ہو جائے گی۔ چلیں وہ پڑھ لیتے ہیں، آپ ان کو عادت ڈال دیتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، 10 نیکیاں ملیں گی۔ ان سب چیزوں سے آپ بچوں کا کنیکشن جوڑتے ہیں، لیکن جو چیز دعا ہے نا وہ ان کو فوراً رسپونڈ ملے گا۔ جیسے آپ کے بچے آپ سے کچھ مانگتے ہیں کہ پاپا ماما ہمیں یہ چاہیے، آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے یہ کہیں کہ نہیں بیٹا آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کس پر ڈیپینڈ کریں گے؟ پھر وہ آپ پر نہیں کریں گے، وہ اللہ کی ذات پر کریں گے، کیونکہ یہ زندگی میں کئی مقامات پہ آپ اپنے بچوں کے لیے موجود نہیں ہوں گے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیلنجز اکیلے فیس کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اپنی بجائے ان کا کنیکشن اپنے رب سے جوڑ دیں گے پھر وہ گھبرائیں گے نہیں۔ جہاں مرضی آپ انہیں چھوڑ آئیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کئی بچے ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں اور امی ابو کو فون کر کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ کنڈیشن ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارے پیپرز ہیں اور بہت مشکل سین ہے، یہ سب بتاتے ہیں۔ تو ان کا اپنے رب کے ساتھ اگر کنیکشن سٹرونگ ہوتا تو وہ پریشان ہی نہ ہوتے کہ ہاں اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو بچپن سے اگر بچے آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ انہیں دے سکتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا ڈیلے کر کے ان سے کہیں کہ نہیں بیٹا آپ اللہ سے مانگے۔ ایک تو ہوتی ہے چھوٹی موٹی چیز اور ایک ہوتی ہے بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اسی طرح جب بیویاں شوہروں سے مانگیں تو شوہر دے تو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی کا کنیکشن اللہ سے سٹرونگ ہو جائے تو وہ بولیں گے کہ اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا اور تمہیں وہ چیز بھی دے گا۔
اور اسی طرح جب مجھ سے کوئی کچھ مانگے یا دعا کے لیے کہے تو میں اسے یہی کہتی ہوں کہ اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ اسی طرح کنیکشن اللہ سے سٹرونگ ہو جاتا ہے بندے کا۔ موٹیویشنل آڈیوز کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، صرف یہ کہ میں آپ کے مسئلے سن لوں بس۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کے رب سے ملوا دوں، آپ کو وہ راستہ دکھا دوں جو میرے رب نے مجھے دکھایا ہے۔ مجھے کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے بس، اور آپ نے ڈر ہو جائیں۔ لائف میں بڑی سے بڑی مشکل بھی آئی تو آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں، آپ بندوں کے آگے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی کریشن کو اللہ سے جوڑ دوں۔ بس مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی بدل جائیں اور رب آپ سے خوش ہو جائے، ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ جب میں دین کی طرف آنا شروع ہوئی تھی تو میں بہت زیادہ دعا کرتی تھی کہ یا رب العالمین مجھے ضائع ہونے سے بچا لیں، کہ یا رب العالمین مجھے چن لیں۔ اور اب اس وقت آپ کو یہ دعا کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ جب یہ آپ محسوس کریں گے کہ یس اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے تو آپ کو یقین آئے گا اور آپ بھی اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ آج اگر میں دین کا کام کر رہی ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ سے بہت سال پہلے کی میری دعائیں تھیں کہ آپ مجھ سے دین کا کام لے لیں، اللہ تعالیٰ آپ مجھے چن لیں، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں یہ رب کا کمال ہے۔ تو جو بندہ بھی اللہ سے دعا مانگے گا وہ مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وَلَكُمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کبھی بھی مانگ کر نا امید نہیں ہوئی، تو جب پہلے نہیں ہوئی تو پھر اب بھی اللہ کہے گا کہ میں اب بھی اس کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، اس کا دامن بڑھ کے بھیجوں گا۔ پازیٹیو ہو کر دعائیں مانگیں انشاءاللہ۔ یہ سب ہم دعا سیریز میں ضرور سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کی جتنی بھی زندگی آپ نے گزار دی اور جو رہ گئی ہے، آپ نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اللہ سے آپ کا کنیکشن نہیں ہوا، اللہ سے آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کی ذات ہے، تو اب دعاؤں کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ہے۔ آپ ہر حال میں ہر چیز اللہ کے آگے لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرنے والے ہیں اور وہ رب ضرور دعا قبول کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور جب ہمیں وہ تمام چیزیں، وہ تمام خواہشات ایک خوبصورت شکل میں ملیں گی تو آپ کہیں گے الحمدللہ کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ کچھ چیزیں بغیر مانگے مل جاتی ہیں، آپ کی سانسیں آپ کو بغیر مانگے مل گئیں۔ آپ اپنی وجہ سے تو نہیں اس دنیا میں آئے، آپ سانس لے رہے ہیں، آکسیجن آپ کو مل رہی ہے، یہ کان، آنکھ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مانگے، یہ بہن بھائی والدین سب کچھ آپ کو بغیر مانگے دیا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خود مانگنی پڑتی ہیں، جس میں ایک چیز ہدایت ہے۔ تو پھر وہ چیزیں جو آپ نے مانگی تھیں جب اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو اس کی تعبیر سامنے دیکھیں گے تو آپ کا دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جو آپ نے مانگا الحمدللہ آپ کہیں گے کہ آپ نے کوئی چانس مس نہیں کیا۔ اور اسپیشلی میں نے حج کے ڈیز میں کہا تھا آپ کو کہ 9 عرفہ کے دن دعاؤں کی ایک لسٹ بنائیے گا، اور جب تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ٹک لگاتے جانا ہے کہ میری یہ بھی دعا قبول، یہ بھی قبول۔ تو اس سے آپ کو اللہ پر بہت پیار آئے گا، آپ اللہ کا بڑا شکر ادا کریں گے اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اور مانگیں گے۔ سم ٹائم لوگ ایک ہی دعا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایک ہی دعا جب قبول نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری تو دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ اللہ سے مانگیں، ڈھیروں ڈھیر مانگیں، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو کل انشاءاللہ فرسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے، اور آپ کو اجازت ہے، پوری اجازت ہے آپ کو، آپ اس آڈیو کو جہاں مرضی چاہیں شیئر کریں۔ لوگوں کے ساتھ کنیکشن اللہ کا آپ نے بھی بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں اسپیشلی بچوں کے حوالے سے، اس پر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے انشاءاللہ، اور آپ کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور یہ خیر کا کام ہم سے لیتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔